میں نے اپنی سکی بیٹی کی شادی محلے کے آوارہ اور نکٹھو لڑکے سے کر دی، کیونکہ میں خود چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی ساری زندگی عذابوں میں گزرے، اسے زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ میرا داماد میری بیٹی کا جینا حرام کر دے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی میں سے 2 بیٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی۔ ایک روز میرا شوہر آیا اور میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی اور میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے اس کی سکی بیٹی کے گھر لے گئی، مگر بیٹی کو دیکھ کر ہم دونوں کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی جب داماد نے میری بیٹی کو، میرا نام مریم ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا، مگر آج ہم گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم گاؤں کے ایک اسکول میں ہی حاصل کی تھی۔ ابا نے میری وجہ سے شہر میں ایک مکان لے لیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ شہر میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ ابا نے میرا داخلہ شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا تھا۔ میں نے جلدی ہی کالج کے ماحول کو اپنا لیا۔ بہت ساری لڑکیاں میری دوست بھی بن گئی تھیں۔ میرا پورا دھیان پڑھائی پر تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے BA کر لیا تھا۔ اب میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے اور مجھے مزید آگے نہیں پڑھانا چاہتے تھے۔ تبھی میری کلاس فیلو نے اپنے بھائی کے لیے اپنی امی کو میرا رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اماں ابا نے اچھی طرح تسلی کر کے ہاں کر دی۔ میں نے جب اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، وہی میرے خوابوں کا شہزادہ لگا، اور پھر 3 ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر طلحہ کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر طلحہ بہت اچھا تھا، البتہ میری ساس کافی تیز اور چالاک سی تھی۔ میں سارے گھر کا کام کرتی۔ ایک دن طبیعت خراب ہونے پر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ساس بھی دادی بننے پر خوش تھی۔ بس ایک بات جو مجھے پریشان کرتی وہ یہ تھی کہ یہ دونوں اکثر باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ ساس کہتی کہ بیٹا ہوگا تو خاندان میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ میرا شوہر میرا پورا خیال رکھتے تھے۔ میری اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایک تکلیف دہ مرحلے کے بعد میری گود میں میری بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ مجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے تو خوش ہونا تھا، مگر ساس اور شوہر کا سوچ کر ایک خوف بھی تھا۔ بیٹی کا سن کر ان دونوں کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ یہ ان کے گھر میں پہلے بچے کی آمد تھی۔ خیر، ساس نے کہا چلو اس سال خواہش پوری نہیں ہوئی تو اگلے سال ضرور پوری ہونی چاہیے۔ صبح ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئی تو اس نے ایک ایسی خبر سنائی جو بجلی بن کر مجھ پر گری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اب مریم کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر ہم سب پر سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ میرا شوہر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ساس جیسے نفرت سے مجھے اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ میری خوشی بھی دکھ کے پہاڑ تلے دب گئی۔ ان دونوں کی خواہشات میں کبھی پوری نہ کر پاؤں گی۔ مطلب یہ بیٹی میرے لیے اتنے برے وقت لے کر آئی تھی۔ گھر میں خوش ہونے کی بجائے خاموشی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نہ ساس کو میری پرواہ، نہ ہی شوہر کو فکر۔ میں نے شوہر سے بات کرنا چاہی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شکر کرو خدا نے اولاد کی نعمت تو دی ہے، پھر اتنی بے دلی کیوں دکھا رہے ہیں؟ مگر انہیں تو اماں کی فکر تھی، ان کی خواہشات پوری نہ ہونے کا غم تھا۔ نہ ساس بچے کو اٹھاتی اور نہ ہی شوہر بیٹی کو پکڑتے۔ میں ہی چلے میں سب کام کرتی اور بیٹی کو سنبھالتی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی ہنا منحوس ہے، اس کے آنے سے میں شوہر کی توجہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے اسے بہت ماروں، اپنا سارا غصہ اس پہ نکالوں، مگر پھر رک جاتی ہوں کہ معصوم ہے۔ بس میں نفی اور مثبت سوچوں کے درمیان کھلونا بنی ہوئی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہنا بڑی ہوتی جا رہی تھی، شوہر اور ساس کی نفرتیں میرے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں ہنا کو مجبوری میں پال رہی تھی۔ اکثر اسے روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگتی۔ میرے اماں ابا کو میری ایسی حالت کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ابا کو پتہ لگتا تو انہوں نے مجھے گھر ہی بٹھا لینا تھا۔
ایک دن اماں آئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے چند دنوں کے لیے گھر لے جانا چاہتی ہیں۔ ساس نے بے دلی سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے، شوق سے لے جائیے۔ شوہر نے بھی کہا ضرور لے جائیں۔ میں اپنی اماں کے ساتھ میکے آ گئی۔ ماں باپ کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں صرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ دن سکون کے گزار لوں گی۔ اماں کو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر ابا سے ڈر لگتا تھا۔ میری اماں میری بیٹی کو بہت پیار کرتی تھی، مجھے بھی کہتی کہ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، تم بھی تو ہماری ایک ہی بیٹی ہو۔ مگر پتہ نہیں یہ سسرال والوں کی باتوں کا اثر تھا جو دل پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز اپنے شوہر کو فون کرتی، مگر وہ مصروف ہونے کا بہانہ کر کے جلد بند کر دیتے۔ طلحہ بیٹی کو تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ میرے لیے ان کا یہ رویہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر کیا کر سکتی تھی۔ ہفتے بعد میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے آ کر لے جائیں، مگر انہوں نے ٹال مٹول کر دیا۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو میں ابا کے ساتھ آ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہے ہیں۔ پھر بولے میں نے ہماری بیٹی ہنا کے نام کا ایک بینک اکاؤنٹ کھولا ہے، اس کے لیے پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے، بس میں جلدی میں آؤں گا، بینک بند نہ ہو جائے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو انہیں بیٹی کا خیال تو آیا۔ کچھ ہی دیر بعد طلحہ آ گئے۔ میں نے اندر آنے کا کہا تو بولے واپسی پر آؤں گا، تم یہاں جلدی سائن کرو، بینک بند ہونے والا ہے۔ میں پیپرز پڑھنا چاہ رہی تھی، اتنے میں بچی نے رونا شروع کر دیا۔ اماں کی آواز آئی کہ جلدی سے آؤ۔ میں اندر جانے لگی تو شوہر نے پہلے سائن کرنے پر زور دیا۔ میں نے جلدی سے سائن کیے اور اندر چلی گئی۔ طلحہ دروازے سے ہی واپس جا چکے تھے۔ میں حیران ہوئی، پھر یہ سوچا ہو سکتا ہے بہت جلدی میں ہوں۔ 2 دن بعد میں نے طلحہ کو فون کیا کہ میں آ رہی ہوں۔ شاید اس وقت ساس طلحہ کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے فون لے کر کہا بی بی وہیں رہو جہاں ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم ہمیں بیٹا نہیں دے سکتی اور میں نے اپنی نسل آگے چلانے کے لیے بیٹے کی دوسری شادی کر دی ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ میں نے چیخ کر کہا آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ تب ساس بولی تمہاری اجازت سے ہی طلحہ نے دوسری شادی کی ہے، کل تم نے خود اجازت نامے پر دستخط کیے تھے۔ میں بولی مگر وہ تو بینک کے پیپرز تھے۔ ساس بولی کہ وہ بینک کے پیپرز نہیں بلکہ اجازت نامہ تھا۔ پھر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں میری آواز سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، پھر میرا کاندھا پکڑ کر مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئیں۔ پھر پیار سے مجھے زمین سے اٹھایا اور صوفے پر بٹھا کر حوصلہ دیا۔ میری زندگی اندھیری ہو چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ابا کو ساری بات بتانی پڑی۔ ابا پہلے تو مجھ سے خفا ہوئے کہ تم نے یہ حالات کیوں نہیں بتائے، میں اسے گولی سے اڑا دیتا۔ ابا نے بندوق نکالی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے مل کر ابا کو ٹھنڈا کیا کہ پولیس کیس بن جائے گا، یہ گاؤں نہیں شہر ہے۔ ابا نے میرے شوہر کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ابا روز کئی بار فون کرتے۔ ایک دن اس کے گھر بھی گئے، پتا چلا وہ گھر تبدیل کر چکے ہیں۔ کسی کو کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے اپنی بیٹی پر زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ میرے لیے منحوس تھی، میں اپنی بربادی کا ذمہ دار اسی کو سمجھتی تھی۔ اماں ہی اس کی ہمدرد تھیں۔ اماں مجھے سمجھاتی تھیں، کبھی کبھی مجھے ترس بھی آ جاتا تھا، مگر پھر وہی سوچیں وہی خیال۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ہنا جوان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آدھا دن ادھر ہی گزر جاتا، باقی دن کچھ کام اور اگلے دن کی تیاری میں گزر جاتا۔ میری بیٹی پر ساری توجہ میری اماں دیتی تھی۔ میں خود غرض اور بے حسی کے صحرا میں بھٹکنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، پر اندر سے آواز آتی کہ ہنا پیدا ہوتے ہی میری ساری خوشیاں چھین لی تھیں۔ ایک دن میں بازار گئی تو مجھے کام والی ماسی ملی۔ وہ میرے شوہر کے گھر میرے ہوتے ہوئے وہاں پر ملازمہ تھی اور اب بھی وہیں ان کے نئے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ بہت خوش ہے، اور وہ میرا اب بھی شوہر تھا کیونکہ ابھی تک میں اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے یہ احسان کیا تھا کہ مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ یہ دھبا میرے دامن پر نہیں لگا تھا
اور کبھی کبھی وہ بیٹی کے لیے کچھ رقم بھی بھیج دیتا تھا۔ پہلے تو میں نے یہ پیسے لینے سے انکار کیا تھا، مگر بعد میں اماں نے سمجھایا تمہارا یہ حق ہے، بچی کا خرچہ لینا چاہیے۔ تب سے میں نے اس پر بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کام والی کے منہ سے دوسرے بیٹے کا سن کر دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے بیٹا کیوں نہ دیا؟ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی، اگر میری گود میں بھی بیٹا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی اب 10ویں میں ہو چکی تھی، اماں ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے آس پڑوس والوں نے کہا ابھی سے اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو، اچھا رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے، اور ویسے بھی بچی کا باپ کون سا سر پر ہے، جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں تو خود بھی چاہتی تھی جلدی سے جلدی اس منحوس کو گھر سے رخصت کر دوں، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اور ساس کی ساری باتیں یاد آ جاتی تھیں اور میرے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے تھے۔ میں نے 1-2 ملنے والیوں کو کہا کوئی بھی رشتہ لے آؤ، میں بیٹی کو بیاہ دوں گی۔ ان میں سے ایک نے ایک رشتہ بتایا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں لڑکے والوں کو گھر بلا رہی ہوں، آپ بھی مل لینا۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے میری بیٹی کو دیکھنے گھر آئے۔ اس دن اماں نے ہماری پڑوسن کو بھی بلایا ہوا تھا، وہ لڑکے والوں کو جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا آوارہ اور 1 نمبر کا نکٹھو ہے، بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ مگر مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکا کیسا ہے، بس مجھے تو اس کی شادی کرنا تھی۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے سرسری سا دیکھا، لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا، عمر میں بھی میری بیٹی سے زیادہ تھا۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا، باپ کا رشتے والی پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں نے ہاں کر دی، وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میرے اماں ابا اس شادی پر راضی نہیں تھے، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن اس کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے سامان لے آئی۔ آخر دنیا والوں کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ خاموش رہی۔ رخصتی کا وقت بھی جلدی قریب آ گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے سارے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میری بیٹی اپنے گھر میں رخصت ہو گئی۔ میرے سر سے تو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ نہ اس کی رخصتی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے، نہ ہی مجھے اس کے جانے کے بعد کچھ یاد رہا۔ میں تو اپنے سکون میں مصروف ہو کر اپنا ماضی جیسے بھلا ہی چکی تھی۔ اس لیے بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر میں نے اس کا حال احوال بھی نہ پوچھا تھا، کبھی بیٹی کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھی، مگر میں مصروفیت کا کہہ کر انہیں چپ کروا دیتی تھی۔ اسی دوران ابا کافی بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا، مگر وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ آ سکے، اور ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اماں ہر وقت خاموش رہتی، مگر ایک وجود تو تھا، دعا کرنے والا۔ کچھ رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی بڑے معنی رکھتا ہے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگیں، اس لیے میں نے ان کو کچھ وقت دینا شروع کیا۔ مگر جب وہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں شروع کرتی تو میں کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا، صرف دھڑکتا تھا، جذبات جیسے مر چکے تھے۔ میں نے بیٹی کی پلٹ کر بھی خبر نہیں لی تھی کہ وہ کس حال میں ہے، کیسی ہے۔ اماں کبھی کبھی فون کر لیتی تھی، مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی تھی کسی کی کیا آنی تھی۔ میرا شوہر بھی ہمیں بھول چکا تھا، ظاہر ہے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مست ہوگا۔ اماں نے تو بہت کہا تھا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر شاید مجھے اب بھی امید تھی کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں نے شادی کے بعد اسے دل سے اپنایا تھا، اب دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں، اسی لیے خاموشی سے زندگی کا سفر طے کر رہی تھی۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ اماں کو اکثر مجھے ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا، وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، گھر کے کام کرنا مشکل تھا۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے اسکول میں جاب کر لی تھی، مگر مجھے اسکول میں اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دیکھ بھال کرنے والی رکھ لی تھی، جسے ہدایت کی کہ خاص طور پر وہ اماں کا خیال رکھے۔ وہ بہت اچھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی، اور اماں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ مجھے ایک طرف سے تو تسلی ہوئی، ابا کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھی۔
اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن میں شام کو اماں کو چائے بنا کر دے رہی تھی اور اپنے کمرے میں اپنی چائے لے کر سوچوں میں ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ باہر زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا ہے۔ میں نے کام والی کو آواز دی کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر طلحہ کمرے میں موجود تھا۔ کام والی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی باجی بہت روکا انہیں پر یہ رکے ہی نہیں، کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کام والی سے کہا تم جاؤ اماں کو دوا دو۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سخت حیران تھی کہ طلحہ کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے۔ اچانک اسے میری کیسے یاد آ گئی ہے۔ ابھی میں حیران و پریشان اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے لیے یہ لمحات بہت عجیب تھے۔ وہ ایک خود سر انسان تھا۔ اچانک اس کی یہ حالت میرے لیے واقعی حیرت ناک تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا مجبوری تھی جس نے طلحہ کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے اب بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اس کو جھکا ہوا دیکھوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور آہستہ سے کہا تم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا اب احساس ہوا ہے تمہیں؟ اب اتنی مدت بعد جب میری جوانی ختم ہونے کو ہے، کیا تم میری خوشیاں، میری جوانی واپس لا سکتے ہو؟ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھتے ہوئے کہا تھا ہاں میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں وہ دن تو نہیں لا سکتا، تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، مگر تم سے معافی مانگ کر اپنے دکھ تو کم کر سکتا ہوں۔ میں بے وقوف تھا، اپنی امی کی باتوں میں آ گیا، بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خدا نے مجھے باپ کا درجہ تو دے دیا تھا۔ آج میں اپنی غلطی کو سر تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے خدا کی طرف سے بھی کافی سزا مل چکی ہے اور میں ابھی تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرا شوہر سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوا؟ کیسا پچھتاوا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو طلحہ روتے ہوئے کہنے لگا میں نے بیٹی کی پیدائش پر سوگ منایا تھا۔ امی نے مجھے دوسری شادی اور تمہیں طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا بھی کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ تب امی نے کہا تو جاؤ پھر اس کے ساتھ رہو، اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ میں ماں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے ان کی بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ پھر امی نے رشتے والی خاتون کو کہہ کر ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ وہ بڑی ماڈرن عورت تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے مہنگی چیزیں لینے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں اسے بہت سمجھاتا پر وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹوں کے بعد اس کے تو نخرے مزید بڑھ گئے۔ بچوں کی پرورش پر اس کا ذرا دھیان نہ تھا، ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی گھومتی پھرتی تھی۔ بیٹے ماں کو دیکھ کر اس کے نقشے قدم پر چلنے لگے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا، اس کی تو آنکھوں میں صاف شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا۔ پھر میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا میرے دونوں بیٹے حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی کو بھی مارا اور اپنے بیٹوں پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ بس پھر کیا تھا، بیوی نے بہت بدزبانی کی اور بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ رونے لگا، میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ میرے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے کر چلو، میں اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے بھی معافی مانگ لوں گا، شاید وہ مجھ جیسے بے رحم باپ کو معاف کر دے۔ میرے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر واقعی مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال چل پڑی۔ اس بیٹی کے گھر جا رہی تھی جس کی خبر میں نے خود بھی نہ لی تھی۔ مجرم تو میں بھی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ہم بیٹی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکایا تو میری بیٹی باہر آئی۔ ہمیں دیکھ کر حیرانی ہوئی، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی جان نکل گئی کہ اس کے پیچھے میرے شوہر کے دونوں بیٹے کھڑے تھے۔ میں اور میرا شوہر بری طرح چونکے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
میری بیٹی نے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ میرے شوہر کے بیٹوں نے باپ کو پکڑ کر اندر صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہے؟ جب میں نے پوچھا تو ہنا بولنا شروع ہوئی، امی یہ دونوں میرے بھائی ہیں، آپ نے مجھے شادی کر کے بیگانہ کر دیا تھا، مگر میری قسمت اچھی کہ میرا آوارہ شوہر میری شادی کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگا۔ جب میں نے اسے آپ کے اور ابا کے بارے میں بتایا تو ہم نے آپ کی صلح کروانے کا سوچا، مگر بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ دونوں نے کبھی بھی ہماری بات نہیں مانی تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے سوتیلے بھائیوں کو گھر بلا کر انہیں اس کام کے لیے راضی کیا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے راضی ہوئے، مگر وہ یہ جان گئے کہ ان کی سکی ماں ان کے باپ کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتی آئی ہے، اس لیے وہ اپنی سوتیلی ماں سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایک منصوبے سے انہوں نے گھر میں جھگڑا کیا اور ابا کو گھر سے نکال دیا تاکہ انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اس کی باتیں سن کر ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ پیار سے بولے جا رہی تھی اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے کی ہمت پیدا کر رہے تھے، اور پھر ہم نے بہت سے اشکوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور سر جھکا لیا، اس امید پر کہ شاید اس کی معافی سے خدا ہمیں معاف کر دے۔ میری بیٹی ہنا واقعی بہت عظیم تھی، بہت ہی عظیم۔ سچ میں بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ والدین جو بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور ان سے پیار نہیں کرتے۔